السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من سنت الاعتکاف۔ مسلسل کئی دنوں سے ایک طویل حدیث پاک کو ہم نے سماعت کیا تھا، اور حدیث پاک ایک ہی ہے، لیکن اس میں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے نکات اس میں پوشیدہ ہے، بہت ساری نظریات، عقائد، اعمال کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں، اسی لیے مسلسل ایک ہی حدیث کو ہم الحمدللہ بہت ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے سن رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ کو بخش دیے ہیں۔ یہ جو آخری جملہ ہے، اور آگے طویل حدیث ہے کہ اور بہت ساری باتیں اس میں ہیں، لیکن اس پر تھوڑا کلام کر لیں آج، کہ جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے، ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، آج بھی اور میدان محشر میں بھی۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو اور ان پر ہم عذاب نازل کریں۔ ایک یہ کہ جب تک آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی جب ظاہری طور پہ تھے اس وقت بھی، اور جب اپنی قبر انور پر آرام فرما رہے ہیں اب تک اور قیامت تک، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت ہلاک کر دی جائے گی، اگرچہ بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن انفرادی طور پر آزمائشیں اور اللہ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، لیکن اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی برکت ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 64 ہے، اب دیکھیں گے اس میں، اور مشہور آیت ہے، وہ کئی مرتبہ علماء سے سنا بھی ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ فرما دیجئے کہ جب لوگ، آیت کا مفہوم ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ کریں، تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جب یہ نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں آج بھی نہیں کہا گیا کہ ڈائریکٹ تم اللہ سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بلکہ فرمایا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر تم توبہ کرو۔ آقا علیہ السلام کی برکت سے، ان کی شفاعت سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور خود میدان محشر میں بھی جو شفاعت قبریٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، جو مقام محمود ہے کہ اولین و آخرین تمام جمع ہو کر آقا علیہ السلام کی تعریف کریں گے۔ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور آقا علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ فرمایا گیا کہ میدان محشر کی سختیاں، میدان محشر کا جو گرمی اور سختیاں ہوں گی، اسی میں لوگ اس قدر 50,000 سال تک کا عرصہ گزر جائے گا، کئی عرصہ گزر جائے گا، لیکن حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ جو ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کئی انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ کیسے بھی کر کے یہ جو حساب و کتاب تو شروع کریں پہلے، یہ خود بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انتظار کرنا میدان محشر میں، اور اس وقت تمام کے تمام اولین و آخرین جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، اور تمام انبیاء علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ اس وقت آج ہی منصب ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا منصب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر کے حساب و کتاب شروع کریں، کیونکہ حساب و کتاب ہی اتنا دیر ہوگا جس کی وجہ سے لوگ میدان محشر کی گرمی سے، سختی سے تڑپ رہے ہوں گے۔
بہت زیادہ سختیاں ہوں گی۔ اس وقت جو ہے تمام لوگ اولین و آخرین انبیاء علیہم السلام تمام نبیوں کی بارگاہ میں بھی یہ منصب نہیں ہوگا، صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہوگی۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام جو ہے سجدہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، اے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو تمام حتیٰ کہ کافروں کو بھی اس کی برکت نصیب ہوگی کہ حساب و کتاب کا شروع ہونا، تمام کے تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ اس کے علاوہ بھی میرے آقا علیہ السلام جو ہے، ایک روایت میں فرمایا گیا کہ مجھے تم حوض کوثر پر ڈھونڈو کہ میں میرے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلا رہا ہوں گا، وہاں نہیں پاؤ گے، وہاں نہیں ملوں تو پل صراط پر، وہاں بھی نہیں تو میزان عمل پر، یعنی تمام جگہوں پر امت کے گناہوں کو آقا کریم علیہ السلام بخشوا رہے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانی ہے، یعنی میدان محشر کا انعقاد ہی یہی ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان دکھلائی جانے والی ہے۔ تو آج جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ نبی کیا معاذ اللہ ہمارے وجہ سے اولین و آخرین کو بخشا جائے گا؟ کیا یہ سعادتیں ہمیں حاصل ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام کو جو شفاعت کبریٰ اور جو شفاعت کا بہت بڑا ایک مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ تو یقیناً یہ ایسے جملے کہنا کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اسی لیے اور اختیارات ہمارے آقا علیہ السلام کو جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو مجبور اور بے اختیار کہتے ہیں، کل انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل میں کلام کروں گا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ورنہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میدان محشر میں تو سب کو ماننا پڑے گا، اولین و آخرین، تمام کے تمام، وہ کافر ہے، منافق ہے، وہ گستاخ ہے، بدعقیدہ ہے، سب کے سب مانیں گے میدان محشر میں میرے آقا علیہ السلام کی شان کو دیکھ کر۔ اور یہ اس وقت ماننے کا کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو مانے اور ان کا ادب احترام کرے اور ان کا کلمہ پڑھ لے، ایک تو یہ۔ اور دوسرا یہ آقا علیہ السلام کی امت پر شفقت اور محبت بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا میں بھی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہیں، میدان محشر میں بھی امت کے حوالے سے فکر مند رہیں گے، امت کے حوالے سے دعائیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اسی لیے ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی شان کے حوالے سے جو امام اہل سنت نے جو اشعار بیان کیے، یہ بھی کوئی جوش عقیدت یا پھر حد سے آگے بڑھ جانا نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک ایک شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کا آپ کو قرآن و حدیث کے مضامین کا نچوڑ نظر آئے گا۔ یہی شان ہے امام اہل سنت کی کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں اس طریقے کے اشعار فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیے ہیں۔ بعد میں بھی ایسے بہت ساری روایتیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد قبر انور پر بھی جنہوں نے بھی توبہ کے لیے حاضری دی ہے تو آوازیں آئیں، اس طریقے سے ندا آئی اور اس طریقے سے بشارتیں آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ آج بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کو طلب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے رب کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو جہاں جہاں بھی ہم دعا کریں، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ذریعے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ تکبر کو چھوڑ کر اور اپنی انانیت کو چھوڑ کر نبی کی عظمت کو، نبی کی شان کو تسلیم کر کے ہم اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھ کر نبی کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں، یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اب جس کو اس بات سے انکار ہے وہ خود دیکھ لے میدان محشر میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو ہر ایک
پہچانے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام کی اختیارات، کیونکہ جو مجبور ہوتا، جو بے بس ہوتا، وہ اس کو ایسی شان نہیں حاصل ہوتی۔ ایک آقا کریم علیہ السلام کی جو شان ہے کہ آپ کے ذریعے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے اختیارات کیا ہے اس پر بھی تھوڑا کلام کر کے انشاءاللہ آگے جو حدیث ہے کہ ان میں سے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا ہم ہمیشہ کے کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور تیسرے گروہ نے کہا ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا